بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے شروع دن سے ہی بیٹیوں سے نفرت تھی۔ میری اپنی بیٹیاں بھی میری توجہ کبھی نہ پا سکیں۔ میں نے ان سے محبت سے نہیں بات کی، اور جب وہ بڑی ہوئیں تو جلد ہی ان کی شادی کر دی۔ میرے 2 بیٹے تھے اور انہی میں میری جان بستی تھی۔ میرے بڑے بیٹے کی بیوی، جس کو شادی ہوئے 3 سال ہی ہوئے تھے، 3 سالوں میں 3 بیٹیاں پیدا کر چکی تھی۔ مجھے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب کی بار بیٹا پیدا ہو۔ بہو جب امید سے ہوئی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، مگر ڈاکٹر نے ہر بار کی طرح اس بار بھی یہی خبر سنائی کہ میری بہو ایک لڑکی کو جنم دینے والی ہے۔ اس خبر نے مجھے اتنا مایوس کر دیا کہ بتا نہیں سکتی۔ گھر آ کر میں نے بہو سے بول چال بند کر دی۔ رات بھر سوچتی رہی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالوں۔ صبح ہوئی تو 4 بجے ہی میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر نیم اندھیرے میں ہی رشیدہ سے ملنے نکل پڑی۔ رشیدہ میرے گھر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور رہتی تھی۔ رشیدہ میری پرانی سہیلی تھی، مگر اس کے پاس میں کیوں جا رہی تھی یہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہاں جا کر رشیدہ سے ملاقات کی، اس سے مشورہ کیا۔ وہ میرے اتنے جلدی آنے پر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا میں رات بھر اپنی بہو کی خبر کی وجہ سے سو نہیں سکی، تم مجھے بتاؤ کہ ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تب رشیدہ نے مجھے ایک ایسا حل بتایا جس پر عمل کرنے کے لیے میں بے چین ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے گھر میں بیٹے کی کلکاریاں سننا چاہتی ہوں، اپنا پوتا دیکھنا چاہتی ہوں، تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں اور اپنی بہو کو اس بارے میں خبر بھی نہ ہونے دوں، کیونکہ ایک عورت کے نصیب میں بیٹا ہو نہ ہو، دوسری عورت کے نصیب میں لازماً ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پوتے کا تصور ذہن میں آتے ہی میرا دل خوشیوں سے بھر گیا۔ شام تک میں گھر آئی، میری بہو پریشان گھر کیوں نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بہو سے بات چیت بھی نہیں کی۔ سگرا میری کام والی میرے پاؤں دبانے آئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپا آپ کہاں گئی تھیں؟ میں اس سے کچھ نہ چھپاتی تھی۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ اپنے بیٹے کی دوسری بیوی تلاش کر رہی ہوں۔ اس پر سگرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ بیوی جی کا کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارے اسے کیا ہونا ہے، وہ اپنی 3 بچیاں پالے گی، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی تاکہ اپنی گود میں پوتوں کو تو کھلا سکوں۔ میری بات پر سگرا نے مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر رازداری والے انداز میں بولی، بیبی جی آپ تھوڑا صبر کریں، مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی بیگم اس بار بیٹا ہی جنم دیں گی۔ میرا تجربہ کچھ اور بتاتا ہے۔ اب کی بات تو انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے، بات بات پر ناراض ہو جاتی ہیں۔ ایسا تو صرف بیٹے کے وقت ہی ہوتا ہے۔ سگرا کی بات پر میں کیسے یقین کرتی، جبکہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس بار بھی میری بہو بیٹی ہی پیدا کرے گی۔ میں نے سگرا کو ڈانٹ کر کمرے سے بھگا دیا اور اپنی آنے والی بہو کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ کام بھی رشیدہ کے بنا ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن میں صبح بیدار ہوئی تو گھر میں بالکل خاموشی سی تھی۔ میرا بیٹا آفس چلا گیا تھا اور سگرا بھی کام پر نہیں آئی تھی۔ تب میں بہو کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے آواز دی اور ناشتہ بنانے کو کہا، مگر اس نے جیسے مجھے سنا ہی نہ ہو۔ اس بات پر میں دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گئی۔ سوچ لیا کہ جلد ہی اس پر سوگن لا بٹھاؤں گی، کم از کم وہ لڑکی میری خدمت تو کرے گی۔ اسی لیے میں رشیدہ سے ملنے جا رہی تھی تاکہ آج لڑکی کے بارے میں بات پکی کر لوں۔ میں رشیدہ سے ملنے پہنچی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کو جانتی ہے جو کہ اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، ایک چچی ہے جو اس یتیم لڑکی کو پال پوس کر اب تھک چکی ہے، اسے جلد از جلد بیاہنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکی تمہاری خدمت کرے گی، تمہارے آگے چوں تک نہ کرے گی۔ رشیدہ کی بات سن کر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بڑی بہو کو اب سبق سکھانے کا وقت آ گیا تھا۔ رشیدہ کے ساتھ مل کر میں اس لڑکی کے گھر گئی۔ دیکھا تو وہ واقعی بہت ہی کم سن اور خوبصورت تھی۔ اس کا نام نگین تھا اور وہ بے پناہ حسین تھی۔ میرے دل نے گواہی دے دی کہ میرا بیٹا تو اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جائے گا اور اپنی پہلی بیوی کو بھول جائے گا۔ میں نے اپنے تئیں بات پکی کی، اپنے بیٹے کی نوکری وغیرہ کے بارے میں بتایا اور رشیدہ کے ساتھ ہی گھر واپس آ گئی۔ رشیدہ دراصل کافی دنوں کے بعد میرے گھر آئی تھی۔ میں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی۔
بہو کو اس کے لیے چائے پانی لانے کا کہا تو خلاف معمول اس نے میری بات مان لی، لیکن جب وہ قدموں کھڑکی کے پاس کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، شاید سگرا نے اسے پہلے ہی اس بات کی اطلاع دے دی ہو کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دوسری لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ میری بہو نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے ایسا واویلا مچایا کہ میں خود بھی ڈر گئی۔ اب تو اس نے مجھے یہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہہ کر میرے بیٹے کو سیدھا کروا دے گی، اور یہ بھی کہ اب وہ یہاں مزید ایک پل نہیں رکے گی بلکہ اپنے گھر جا کر ہی دم لے گی، یا پھر میرے بیٹے کو لے کر الگ گھر میں رہے گی کیونکہ میں اس کا گھر اجاڑنا چاہتی ہوں۔ بہو کی یہ باتیں سن کر میرا دل کھٹا ہو گیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ بات اس قدر بڑھ جائے گی۔ شام کو بیٹا گھر آیا۔ اس نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بھی مجھ سے ہی الجھ پڑا۔ امی، جب مجھے بیٹیاں پسند ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میری اولاد ہے، میں انہیں چاہتا ہوں۔ آپ میں تو خوف خدا بیٹے کی باتیں سن کر بھی میرا ذہن بدلا نہیں تھا۔ بیٹے، مجھے بھی تمہاری اولاد دیکھنی ہے، میں لڑکیاں نہیں اپنے گھر میں پوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات پر بیٹے نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ امی، میں سب سے تنگ آ گیا ہوں۔ بیٹے کی باتوں سے بھی مجھ کو بہت رنج ہوا۔ میں نے جب رشیدہ سے بات کی تو اس نے مجھے ایک ایسی ترکیب بتائی جسے سنتے ہی میری روح کانپ گئی، مگر پھر اس کے سمجھانے پر میں آمادہ ہو گئی۔ اس نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ 100% درست بھی تھی، مگر ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے رشیدہ نے بتایا کہ میں اپنی بہو کو ہی ٹھکانے لگا دوں، اس سے نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری والی بات ہو جائے گی، اور میں بنا کسی ہنگامے کے دوسری لڑکی بہا کر گھر لے آؤں گی۔ اس بات کا سوچتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بہو میری 3 پوتیوں کی ماں تھی، مگر کبھی کبھی انسان کی خواہشات اسے خود غرض بنا دیتی ہیں، اور ایسا میرے ساتھ بھی ہوا۔ اس رات میرا بیٹا گھر نہیں تھا، اس لیے میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار تھی۔ اب میں سگرا پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ جب میری بہو سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تو سگرا اس کے لیے پانی لینے کچن میں آئی۔ اسے دیکھ کر میں بھی کچن میں آ گئی۔ بیٹی، جا کر باغیچے سے تازہ لیموں تو توڑ لاؤ، سینے میں بہت جلن ہو رہی ہے۔ میں بھی قہوہ بنا کر پیوں گی تو ذرا آرام آ جائے گا۔ میری بات پر وہ دوڑی دوڑی باغیچے میں گئی۔ میں نے پیچھے سے پانی میں وہ دوا ملا دی جو مجھے رشیدہ نے اپنی بہو کو ٹھکانے لگانے کے لیے دی تھی۔ پانی میں وہ دوا ڈال کر دیکھا تو اس کا رنگ کچھ گدلا سا ہو گیا، کہیں میری بہو کو شک نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، مگر پھر سگرا آتے ہی پانی کا گلاس لے کر واپس چلی گئی۔ میں بھی اطمینان سے اپنے کمرے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہوگا، بڑے سے بڑا مجرم بھی جرم کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تو کانپتے ہی ہیں، اور پھر میں تو یہ کام پہلی بار کر رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی کہ میری بہو کے کمرے سے شور کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ یہ سگرا کی آواز تھی جو چیخ چیخ کر اپنی مالکن کی موت کا ماتم منا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میں نے بھی اپنا ناٹک شروع کر دیا۔ چیختی چلاتی شور مچاتی باہر والے دروازے کی جانب بڑھی۔ ہائے، میری بہو مر گئی۔ میں دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ کسی نے عقب سے میرے سر پر بھرپور وار کیا۔ میں اس وار کو سہ نہیں سکی اور زمین پر جا گری۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میری جب آنکھ کھلی میں نے خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ خدا جانے کتنے دنوں کے بعد میری آنکھ کھلی تھی، یہ تو میں نہیں جانتی، مگر آس پاس اندھیرا پا کر مجھے ایسا ہی لگا جیسے میں اپنی قبر میں آ گئی ہوں اور مجھے دفنا دیا گیا ہو۔ میں تو اپنی بہو کو قبر میں دفن کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر یہ تو بازی ہی الٹ گئی تھی۔ میرے ذہن میں مختلف سوچیں آنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، ہلکی سی روشنی ہوئی، مگر پھر دوبارہ تاریکی چھا گئی۔ آنے والی ایک عورت تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھ سے اس نے ایک بھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی اندھیرے میں اسے دیکھ نہیں پائی۔ میں نے اس سے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی کہ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو، مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے۔ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں بہت پیاسی تھی، پیاس کے مارے گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے پانی پلایا جو میں نے
ایک ہی سانس میں پی لیا۔ وہ پانی پیتے ہی مجھ پر غنودگی سی چھا گئی۔ میں پھر گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کے بعد میرا حال اللہ ہی جانے۔ جب میری آنکھ کھلی تو پھر وہی کمرہ، تنہائی اور اندھیرا دیکھ کر میرا جی گھبرا گیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ سچ پوچھئے تو اس وقت وہ کمرہ مجھے کسی قبر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا مگر کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دینا شروع کی مگر لگتا تھا جیسے اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور یہ کمرہ بالکل خالی۔ اس میں نہ بستر تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا سامان۔ اس ٹھنڈے فرش پر لیٹے لیٹے اب تو میری ہڈیاں دکھنے لگی تھیں۔ مجھے یہاں آئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی۔ میں نے کمرے کی دیواروں کو ہاتھ لگایا تو مجھے کچھ ایسا لگا جیسے یہ میرے ہی گھر کا کمرہ ہو۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میرے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ جب حواس کچھ تو میں لڑکھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمت کر کے کمرے میں موجود سوئچ پر میرا ہاتھ پڑا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ مجھے یاد آیا یہ تو ہمارے ہی گھر کا پچھلا کمرہ ہے جہاں ہم لوگ گرمیوں میں دوپہر کے وقت سویا کرتے ہیں، مگر ان دنوں سردیاں ابھی ختم ہوئی تھیں، اس لیے اس کمرے میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے پر امید ہو کر دروازہ پھر سے بجانا شروع کیا۔ تب کسی نے دروازہ کھولا۔ دیکھا تو سامنے سگراں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے نفرت سے دیکھا اور بولی، تم جیسا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے کبھی نہ نکالوں، مگر چھوٹی بیوی نے مجھے خود کہا ہے کہ تم پر اتنا ظلم کرنا اچھا نہیں، تو یہاں مجھے تم نے بند کیا تھا۔ میں نے سگراں کو چٹیا سے پکڑ لیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سگراں دروازہ کھولنے چلی گئی۔ میری نظر اور میری بہو پر پڑی، جنہیں دیکھ کر میری نظریں شرمندگی سے جھک گئیں، مگر میں نے کسی بھی قسم کے تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ میرے بیٹے نے مجھے سلام تک نہ کیا، جس پر مجھے تھوڑی حیرت ہوئی، مگر میں چپ چاپ بہو کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تو وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ سگراں اس کا خیال رکھ رہی تھی، اسے پانی اور دوا لا کر دیتی اور کبھی اس کی ٹانگیں دباتی۔ میں خاموش کھڑی تھی۔ ابھی تک نہ ہی بہو نے مجھ سے بات کی تھی اور نہ میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے تو اپنی بہو کو اپنی طرف سے مار دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے زندہ بچنے کے امکانات کم ہی تھے، مگر یہ کیا، میری بہو تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ سگراں کے جانے کے بعد میں نے اپنی بہو سے پوچھا، بہو تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، نفرت بھرے انداز میں بولی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ تو چاہتی تھی نا کہ میں اس دنیا میں ہی نہ رہوں۔ جانتی ہیں اس رات کیا ہوا تھا؟ بہو نے مجھ سے سوال کیا۔ کیا ہوا تھا بیٹی؟ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ جانتی تھی کہ اسے میری ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ میرے پاس سگراں پانی لائی۔ میں اس وقت سن رہی تھی، آپ ہی نے اسے لیمو لینے باغیچے میں بھیجا تھا۔ میں نے اٹھ کر واش روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا کہ آپ گلاس میں کچھ ملا رہی ہیں، مگر پھر مجھے لگا یہ میرا وہم ہے۔ سگراں پانی لے کر آئی تو اس کا رنگ اور ذائقہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر سگراں کو شور مچانے کا کہا۔ سگراں نے فوراً میرے کہنے پر عمل کیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، مگر اس کے ساتھ حیرت مجھے تب ہوئی جب آپ بھی عین اسی وقت بین اور ماتم کرنا شروع ہو گئیں، حالانکہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ اس سب سے بے خبر ہوتی تو لازماً آپ میری خبر لینے آتی۔ آپ پوچھتی کہ ہوا کیا ہے، یہ تکلیف تم کو کیسے ہوئی، مگر آپ تو پہلے سے ہی منتظر بیٹھی تھی، کیونکہ آپ نے واقعی میں پانی میں کچھ ملایا تھا۔ سگراں اس معاملے میں شریک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آپ نے میرے خلاف کیا سازش رچائی ہے، اور آج تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب آپ کوئی نہ کوئی اور ناٹک لازمی کریں گی، اسی لیے اس نے آپ کے سر پر ڈنڈا مار کر آپ کو بے ہوش کر دیا تاکہ آپ اس ایمرجنسی کی صورتحال میں مزید کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے طوفان نہ مچا دیں۔ میں سب کچھ جانتی ہوں اماں جی، مجھے آپ کی ایک ایک حرکت کی خبر ہے کہ کیسے آپ میرا گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر نہ جانے آپ کیسے بھول جاتی ہیں کہ آپ بھی ایک بیٹی کی ماں ہیں۔ میری بہو مجھے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جو پہلے شرمندہ بھی ہو رہی تھی،
اب اس کے ایسا کہنے پر اور شیر بن گئی۔ اس کی ان ساری باتوں نے میرے غصے کو ہوا دی۔ میں اپنے بیٹے کے پاس گئی، اس سے ساری بات کہہ ڈالی کہ تمہاری بیوی نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ میں نے تو پانی میں کچھ نہیں ملایا، جو یہ کہہ رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ بھلا کوئی ساس اپنی بہو سے ایسا رویہ کیوں اختیار کرے گی جبکہ وہ اس کی خدمت بھی کرتی ہو؟ بات تو میری بھی صحیح تھی، مگر میری بدقسمتی کے سگرا نے میرا سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے نہ صرف میرے بیٹے کو بلکہ بہو کو بھی میری ایک ایک بات بتا دی۔ شاید سگرا ضمیر فروش نہیں تھی، میرے روپے پیسے اس کو متاثر نہیں کر سکے، اور اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ کر ہی دم لیا۔ مگر میرے بیٹے نے محض ایک نوکرانی کی بات پر یقین کر کے مجھ سے بات چیت بند نہیں کی، بلکہ اس نے اس بات کی تصدیق رشیدہ سے بھی باتوں ہی باتوں میں کر لی تھی۔ اس سب کی وجہ سے اور تو کچھ نہ ہوا، میں اپنے بیٹے کی نظروں میں گر گئی ہوں۔ اب گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہوں۔ میرا بیٹا مجھ سے بات تک نہیں کرتا، نہ ہی میری بہو مجھے توجہ لیتی تھی، مگر اب تو اس نے بھی منہ پھیر لیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، کس سے اپنا درد کہوں، اور اپنے بیٹے کو راضی کرنے کے لیے آخر ایسا کیا کروں کہ وہ سب کچھ بھول کر پہلے جیسا ہو جائے۔ مجھ سے اب اس عمر میں مزید دکھ برداشت نہیں ہوتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔